बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, पाकिस्तान में 10 मई का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। ये वो दिन है जिस दिन हमने अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पड़ोसी मुल्क की हमेशा से ये ख्वाहिश रही कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा करे, लेकिन पाक फौज ने उसके नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। दिफाई बजट भारत का हमसे ज़्यादा है, भारत की आर्मी हमसे बड़ी है, भारत का रकबा हमसे ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान लैंड फोर्सेस ने मुकाबला किया, एक आप ये कह सकते हैं कि साइबर वॉरफेयर को मुख्तलिफ डोमेन में जो वॉरफेयर लड़ी जा रही थी, इसका पाकिस्तान फोर्सेस ने जिस तरह से जवाब दिया, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। यही वजह है कि आज के दिन जनरल आसिम मुनीर ने एक दफ़ा फिर इस बात को दोहराया कि कोई भी मिसकैलकुलेशन पाकिस्तान के खिलाफ की गई तो इसका भरपूर अंदाज में जवाब देंगे। हमने अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है। 10 मई के बाद से हमें पता है कि हमें मुख्तलिफ कामयाबियाँ मिली। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हमने अपना सिक्का मनवाया, डिफेंस हम करना जानते हैं, इकॉनमी को हमने किस तरह से बेहतर करना है, पाकिस्तान को आगे लेकर किस तरह से बढ़ना है। हम प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे और कोशिश होगी कि पाकिस्तान की जो डिफेंस पॉलिसी है इसको हाईलाइट किया जाए। अब आगे पाकिस्तान इससे क्या करने जा रहा है। हम बड़ी डिफेंस डील भी कर रहे हैं और ख़ुसूसन 10 मई के बाद से जिस तरह से मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील और डिफेंस पैक्ट के लिए राब्ता किया, ये भी अपनी मिसाल आप हैं। आज पाकिस्तान जहाँ पर खड़ा है टेररिज्म के हवाले से जो हमारी पॉलिसी है ये बड़ी वाज़ेह है और इसमें बड़ी क्लैरिटी है। इस पर डिस्कस करेंगे। हमारे मौजूद हैं डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं। हमें ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल आबिद राव साहब ने, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे हामिद अल मशरकी साहब, बैनुल अक़वामी माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्राम यू एयर वाइस मार्शल आबिद राव साहब, आप किस तरह से देखते हैं 10 मई के दिन को? एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हमने अपने नाम की, अब यहां से हमने आगे बढ़ना है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट स्टेप्स वी नीड टू टेक? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हम ये इन डेट्स पे इन बातों को याद रखते हैं कि हमने एक साल पहले इतने बड़े दुश्मन को हमने उसका सारा गुरूर खाक में मिलाया और हम एक जिंदा और फातेह कौम बन के उभरे। लेकिन अब मैं एक और एंगल आपकी तरफ लाना चाहता हूँ। देखिए, ये डिफेंस फोर्सेस और डिफेंस पॉलिसी और आपकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं, ये नेशन के जो पावर हैं, पावर एलिमेंट्स हैं, उनका एक हिस्सा है। और एक हिस्सा बहुत स्ट्रांग हो और बाकी बहुत कमज़ोर हों तो बात फिर बैलेंस की नहीं रहती, बिगड़ जाती है। अब हमें देखना ये है कि जब अगर आपका एक रेपुटेशन आपकी इस्टेब्लिश हो गई दुनिया में कि आप लड़ना जानते हैं, अपने आप को दिफा अपना कर सकते हैं और किसी भी दुश्मन को उसकी नापाक एग्रेशन की सज़ा दे सकते हैं, तो इसके बाद हमें और क्या करना चाहिए? आप अपनी इकोनॉमी को देखें, अपनी सेहत को देखें, अपने एजुकेशन को देखें। कल बड़ी खुशी हुई कि हमारे आर्मी चीफ ने जो तकरीब की उसमें डिफेंस पॉलिसी, आपके डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बड़ा उजागर किया, हिंदुस्तान को तंबीह की और सारी दुनिया को बताया कि जी कोई अगर हमारे साथ ऐसा करेगा तो उसकी हम भरपूर उसके रिस्पॉन्स के लायक हैं। हैविंग सेड दैट, लेकिन आपकी इज्जत अगर कमिटी ऑफ नेशन में बननी है ना, उसमें आपकी इकोनॉमी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें $1-1 बिलियन के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ता है और हर वज़ीर ख़जाना अपनी सक्सेस सिर्फ इसमें देखता है कि वो मज़ीद कर्जा ले आया, एक कर्जा दे के दूसरा उतार दिया, तो ये मेरे नाकिस राय में ये ठीक नहीं है कि कौम का वक़ार कम करता है। दुनिया भर में आपकी जो रेपुटेशन है वो कार्टून याद रखें जब हम ऐसी बात करते हैं कि एक हाथ में आपके न्यूक्लियर वेपन है, दूसरे हाथ में भीख मांगने का प्याला है। तो ये मार्का हक आइसोलेशन में एक एलिमेंट है जिसका हमारा इंडिया ने तो हमेशा हर चीज़ पाकिस्तान स्पेसिफिक की है। ये उसके दिमाग का छोटापन है, हमने हमेशा इसका शिकायत किया। इसका हमें शिकार नहीं होना चाहिए। हमें अब इंडिया की इस रेलेवेंस को इग्नोर करना चाहिए कि वो इस मामले में, इस फील्ड में, इस एरिया में हमसे मुकाबला करेगा या वो उसको हर दफ़ा 65 वॉर में पहली दफ़ा हमें ये कॉन्फिडेंस हुआ था कि हम इंडिया को होल्ड कर सकते हैं, तो वही उसकी रेपुटेशन है ये भी। तो ठीक है, ये ज़रूरी है अपने कौम को याद कराना, लेकिन ये भी कराना बहुत ज़रूरी है कि हम बाकी फील्ड्स में कहाँ खड़े हैं। हर साल हमारे 40 लाख बच्चे पैदा होते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई जिम्मा नहीं है, इंतज़ाम नहीं है।
اور 40 لاکھ میں سے اگر 10 لاکھ بھی اگر آئیں گورنمنٹ جابز کے لیے یا سول میں جاب کرنے کے لیے، کیا وہ جابز ہیں؟ ورنہ یہ ہر سال ہمارے بھوک میں اضافہ ہوگا. انفارچونیٹلی وہ سچویشن ہے. گورننس کا دیکھ لیں، لا اینڈ آرڈر کا دیکھ لیں، قانون سازی کا دیکھ لیں، آپ جوڈیشری کا دیکھ لیں. یہ سارے ایلیمنٹس جب برابر چلیں گے نا تو یہ قوم ڈاکٹر صاحب ویری ویلیویبل انپٹ، آئی مسٹ سے ویری ویلیویبل انپٹ کہ میں یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ سے اسی طرح کا تجزیہ آئے گا. ڈاکٹر منور صاحب، ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بہت اچھا پرفارم کیا، ڈیفنس ہمارا بہت مضبوط ہے، وین اٹ کمز ٹو اکانومی ہم بہت ویک ہیں. ہم جب بھارت کو اپنے سے کئی گنا بڑا دشمن ہے اسے مات دیتے ہیں اور پھر اسے ساتھ میں آگے تھریٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم آئندہ کوئی اگر آپ نے کیا تو ہم آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے، جو کہ ہمارے پاس صلاحیت بھی موجود ہے. تو ہمیں اپنی جو انٹرنل چیزیں ہیں اس کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ خصوصی طور پہ پاکستان کی پرفارمنس کو؟ بہت شکریہ آپ کو، ایئر مارشل صاحب کو، آپ کے دیگر مہمانوں کو، آپ کی ٹیم کو، دیکھنے والوں کو سلام اور مارکہ حق کی بہت بہت مبارکباد. دیکھیے یہ فائنسٹ آر ہے ان دا ہسٹری آف پاکستان، سفارتی لحاظ سے بھی، عسکری لحاظ سے بھی، چاہے وہ ریاستی بنیادوں پر ہو، خطے کی بنیادوں پر ہو یا بین الاقوامی سطح کے اوپر ہو. پاکستان کا ویٹ بڑا ہے، پاکستان کی پرسیپشن بہت بہتر ہوئی ہے اور پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اس کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوا ہے. انفیکٹ جتنے بھی آپ کے بازو ہوتے ہیں ریاست کے، جنہیں ہم لیگز کہتے ہیں، وہ ایک اگر پاورفل ہو تو اس کا امپیکٹ دوسروں پہ بھی آتا ہے. اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک کمپارٹمنٹ کا اثر دوسرے کمپارٹمنٹ میں نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود آئی وڈ سے، جس طرح ایئر مارشل صاحب نے بالکل بجا طور پہ فرمایا کہ اٹ از دا ٹائم کہ ہم ری تھنک کریں اور اپنی پولیٹیکل اینڈ اکنامک اسٹرینتھ کو دوبارہ بڑھائیں. اب اصل مسئلہ پاکستان کی اکانومی کے ساتھ یہ ہے کہ وہ محبوب الحق نے کتاب لکھی 7 سنس آف پاکستان's اکانومی. ان مرحوم نے لکھا کہ ہمارے پاس جو پہلے سے موجودہ ادارے ہیں ان کو ہم ری اسٹرینتھن کرنے کے بجائے ہم نئے ادارے بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو لہٰذا ایک تو ہمیں اس حوالے سے ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے پالیٹکس میں، سوسائٹی میں، اکانومی میں، دیٹ از دا ایلیٹ کیپچرنگ. اور جب تک مڈل کلاس اوپر نہیں آئے گی، اور مڈل کلاس بغیر ریفارمز کے آئے گی نہیں، تھارو ریفارمز کی ضرورت ہے. اور اس ریفارمز کے لیے آپ کو انٹیلیجنٹ لوگوں کو اپائنٹ کرنا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا، یہ جو آپ نے مارکہ حق جیتا تھا، اٹ از بیکاز رائٹ مین ایٹ دا رائٹ جاب ایٹ دا رائٹ ٹائم تھا. اور اسی کو جسٹس کہتے ہیں، اسی کو میرٹ کہتے ہیں. قرآن کی ڈیفینیشن کے مطابق بھی یہ پورا اترتا ہے، سوکریٹی کی ڈیفینیشن کے مطابق بھی پورا اترتا ہے. تو جب تک رائٹ مین ایٹ دا رائٹ جاب ایٹ دا رائٹ ٹائم نہیں ہوگا، کسی شعبے میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی. رہی بات خارجہ پالیسی کی، تو خارجہ پالیسی کا پاکستان کا ایک ٹرینڈ ہے، ایک پیٹرن ہے. جیسے ہماری ایئر فورس کا ٹرینڈ اینڈ پیٹرن بہت اچھا رہا ہے، جہاں پہ ہم نے اسرائیلی جیٹ فائٹرز ہمارے الوی صاحب نے گرائے، وہاں پہ ایم عالم نے جو ریکارڈ قائم کیے، پھر مئی 2025 میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا گیا. اسی طریقے سے ہماری جو سفارتکاری ہے وہ بھی ہمیشہ محنت کرتی ہے، فور فرنٹ پہ رہتی ہے، اور اس نے بڑے کرائسس سچویشن میں پاکستان کو ریپرزنٹ کیا ہے دنیا میں اور مختلف اہم فورمز کے اوپر. آج بھی خطے کے اندر سفارتکاری کا معاملہ ہو یا سسٹیمک لیول پہ، تو وہ آپ کو بڑی نمایاں نظر آتی ہے. اگر اس کی کامیابی نہیں ہوتی تو آج آپ میڈیشن نہیں کروا رہے ہوتے امریکہ اور ایران کے درمیان میں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج ہی صرف آپ نے میڈیشن کروائی ہے تو پھر ہم غلط ہوں گے. ہم نے ماضی میں 1970s میں ہم نے شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے سے یو ایس اور چائنا کو بھی ہم قریب لے کر آئے تھے. اور پھر اسی نیئر فیوچر کے، نیئر پاسٹ کے اندر ہم سعودی عرب اور ایران کو بھی قریب لے کے آئے تھے. وہ جو ریپروچما کا پروسیس چلا تھا اس کا آغاز پاکستان سے ہوا تھا، اس کا انجام بیجنگ میں ہوا تھا. تو ہمارا ایک ٹرینڈ ہے، ایک پیٹرن ہے. لیکن یاد رکھیں کہ سفارتکاری کا وزن اسی صورت میں بڑھتا ہے جب آپ کے پاس سیاسی استحکام ہے، معاشی طور پہ آپ مضبوط ہیں، اور سماجی طور پہ آپ ہم آہنگ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں آپ کی جانب بڑھوں گا. حامد صاحب، رائٹ ناؤ اگر دیکھیں کنونشنل مینز میں تو جب بھی بھارت ہمارے سامنے آیا ہے ہم نے اس کو
دھول چٹائی ہے. لیکن وین اٹ کمس ٹو انکنونشنل مینس جس طرح سے ٹی ٹی پی بی ایل اے اس کو فنڈ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر پاکستان میں ٹیررزم ہوتا ہے. ریسنٹلی ابھی ہم نے ایک اور واقعہ دیکھا ٹیررزم کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے, کیونکہ داخلی جو امن ہے وہ بہت ضروری ہے؟ بہت شکریہ زیدی صاحب. سب سے پہلے تو مارکہ حق کی مبارکباد آپ کے چینل کے توسط سے بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے فیلڈ مارشل صاحب نے جو خطاب بھی کیا اور اس سے پہلے بھی جو ہم نے ریزالو دکھایا ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ الحمدللہ ہم نے مارکہ حق میں ایک انڈیا کو ایک ذلت آمیز شکست دی ہے الحمدللہ پوری قوم کے اکٹھ سے اور فیلڈ مارشل صاحب کی اور پرائم منسٹر کی لیڈرشپ سے. لیکن وہیں پر انڈیا نے اس کے بعد پھر جو فرنٹ کھولا وہ تھا پراکسی وار کا, فتنۃ الخوارج, فتنۃ الہندوستان, جو وہ کئی دہائیوں سے کرتا آ رہا ہے پاکستان کو انٹرنلی ویک کرنے کے لیے, چاہے وہ بلوچستان کے حوالے سے ہو یا دوسرے حوالے سے ہو. میرا خیال ہے کہ اب پاکستان نے اس کے اوپر بڑا فرم اور ایک بڑا کلیئر ہارڈ سٹیٹ سٹانس لیا ہے جو بڑا وقت کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہی وہ میسج تھا جو جانا بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کی وہ جو کوششیں ہیں جس کے اندر بڑا کلیئر ایک ریزالو ہے کہ ہم کسی بھی حالت میں افغانستان سے آنے والی دہشت گردی کو بھی برداشت نہیں کریں گے. بدقسمتی سے میں بار بار کہتا ہوں کہ افغان عوام سے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہم نے ان کو ہوسٹ کیا ہے. بدقسمتی سے جو وہاں ریجیم ہے اس نے احسان فراموشی دکھائی ہے اور وہ جس انداز میں انڈین پپٹ بن گئی, انڈیا کے تلوے چاٹنے لگ گئی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جس انداز میں وہاں پہ ٹیررسٹ ہاربرنگ کی ہے اس کا پاکستان کو بڑا نقصان ہوا اور پاکستان ایک حد سے زیادہ اس کو برداشت نہیں کرے گا. اس کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ پاکستان نے پوری دنیا کو یہ باور کروایا ہے اور پوری دنیا نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے کہ جس طرح کے بی ایل اے کو دہشت گرد جماعت ہم نے ڈکلیئر کروایا. اس کے بعد ہم نے یہ ریسرچ آئی رشیا میں, آپ کو پتہ ہے شائع ہوئی کہ دنیا کے 6 ملکوں کو, ہمسایہ ملکوں کو افغانستان سے ٹیررزم ہاربر ہو رہا ہے اور آرگنائزیشن جو ہیں وہ وہاں پر ایک پراکسی وار کر رہی ہیں مختلف ہمسایہ ممالک کے خلاف. وہیں پر پاکستان کی طرف سے ایک بڑا کلیئر میسج گیا ہے افغانستان کو بھی اور انڈیا کو بھی. ایک کہ ہمارا اگر مشرقی بارڈر پہ ہم پورے تیار ہیں تو ہم اپنے مغربی بارڈر پر بھی اتنے ہی تیار ہیں. اور ہم نے اس کو جو ڈیپ انسائیڈ افغانستان سٹرائکس کی اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ اب ہم اگر افغانی حکومت خود کوئی ایکشن نہیں لے گی تو ہم اپنے طور پر ان دہشت گردوں کا کلا کما کریں گے جو ہمارا پورا حق ہے. اور ایک چھوٹی سی چیز آپ کو اور بتاتا چلوں کہ اب جو سچویشن بن رہی ہے اس کے اندر دنیا ہمارے ساتھ اسی لیے کھڑی ہے کہ ہم نے دنیا کو یہ ثابت کیا ہے کہ ہم دہشت گردی کے مکمل طور پر ہم نے دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے, دہشت گردی کو ہم نے بھگتا ہے اور دنیا کو ہم نے دہشت گردی سے بچایا ہے اپنی 80,000 جانیں دے کر. اگر آج پاکستان کا خطے میں کی اسٹیبلائزر کا رول ہے اس سارے چیلنجز سے نبٹ کر ہے, جس کے بعد ہم نے دنیا کو یہ ثابت کیا کہ ہمارے دشمن جو ہیں ہمسایہ, چاہے وہ انڈیا ہو یا کوئی بھی ہو, اس نے بہت کوشش کی ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنے کی, لیکن ہم نے اپنا نہ صرف سٹیبلائز کیا بلکہ ان کو منہ توڑ جواب دیا. میں چھوٹی سی بات کہوں گا اے وی ایم صاحب کی کہ ان کا بالکل ٹھیک ہے اکنامیکل فرنٹ کے اوپر کام ہونا چاہیے, لیکن دس از ول بی دا آؤٹ کم آف دا ہول تھنگ. یہ وہ جس کو کہتے ہیں نا چیلنج سے اپرچونٹی اینڈ دین یو کیپیٹلائز دا اپرچونٹی. سو ناؤ وی آر ایٹ دا اسٹیج آف کیپیٹلائزنگ دا اپرچونٹی ٹو انکریز اور اکنامک. صحیح. حامد المشرقی صاحب, یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا.